تو پھر بھی وہ اپنے چہرے کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ رکھتا ہے اور اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہاں پر جہنم کے اندر خاص چہرہ ہی سب سے جو ہے وہ آگے ہوگا، تو چہرے کے ذریعے بچاؤ کرے گا عذاب سے۔ تو یہ تخویف جو ہے اس کے اندر مزید ترقی ہو گئی۔ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ، اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ چکھو اس جو کچھ تم کماتے تھے۔ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جھٹلایا ان سے پہلے لوگوں نے بھی۔ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، ان کے پاس بھی عذاب آیا تھا، مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، وہاں سے کہ جہاں سے ان کو خیال تک بھی کوئی نہیں تھا۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان کو چکھائی رسوائی دنیا کی زندگی میں، اور اللہ کا عذاب آخرت کا عذاب وہ بڑا ہے اگر وہ جانتے ہوں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، ترغیب الی القرآن، ترغیب الی القرآن۔ اچھا جی، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کی لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ قرآن عربیہ، یہ قرآن ہے عربی زبان کا کہ جس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، تاکہ وہ ڈر رکھیں، تاکہ وہ بچیں۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال بیان کی ہے ایک آدمی کی کہ جس کے اندر کئی شرکاء ہیں، یعنی وہ کئیوں کا غلام ہے، متشاکسون، اور وہ ہیں بھی سارے ضدی، وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اچھا جی، اور دوسری طرف ایک اور آدمی ہے جو کہ پورا صرف ایک آدمی کا ہے، ایک مالک ہے اس کا۔ ایک طرف ایسا بندہ ہے کہ جس کے کئی مالک ہیں اور ہیں بھی ہٹ درم قسم کے، ضدی قسم کے۔ دوسری طرف ایک اور بندہ ہے کہ وہ صرف ایک بندے کے لیے خاص ہے۔ حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جو خالص اللہ کا بندہ ہوگا تو وہ کامیاب ہوگا، جو باطل معبودوں کا بندہ بنے گا تو وہ باطل معبود ان کا بندہ بن کر وہ ناکام ہی ہوگا۔ اچھا جی، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان کے جانتے نہیں ہیں۔ انک میت و انہم میتون، بے شک آپ بھی فوت ہو جانے والے ہیں اور انہوں نے بھی فوت ہو جانا ہے۔ جس وقت قرآن حکیم کے اندر توحید کے دلائل وہ بڑے واضح ہو کر سامنے آتے ہیں نا، تو پھر الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ چلو یار کچھ عرصہ برداشت کر لیتے ہیں، پھر یہ فوت ہو جائے گا تو نہ یہ رہے گا نہ اس کی دعوت رہے گی، تو ختم ہو جائے گا سارا سلسلہ ہی۔ تو اس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، اگر آپ نے وفات پانا ہے تو کیا ان بدبختوں نے نہیں فوت ہونا ہے؟ فوت تو انہوں نے بھی ہونا ہے، تو یہ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں جھگڑ رہے ہوگے۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اچھا جی، اس کے نیچے لکھ لیں سہ بارہ، یعنی تیسری دفعہ سہ بارہ، موازنہ حالات مومن و کافر، موازنہ حالات مومن و کافر۔ اچھا جی، پس کون بڑا ظالم ہے اس سے کہ جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے اور جو سچی بات کو جھٹلائے، کہ جب وہ سچی بات اس کے پاس آ جائے، کیا کافروں کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہے؟ والذی جاء بالصدق، اور وہ کہ جو سچی بات لے کے آیا، وصدق بہ، اور وہ کہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہ لوگ پرہیزگار ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم،
ان کے لیے ہے جو کچھ یہ چاہیں ان کے رب کے ہاں، ذالک جزاء المحسنین، یہ بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا، لیکفر اللہ، تاکہ اللہ دور کر دے ان سے اسوأ الذی عملوا، وہ غلط کام کے جو انہوں نے کیے، ویجزیہم، اور تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے، اجرہم، ان کا اجر، بأحسن الذی کانوا یعملون، ان اچھے کاموں کا کہ جو وہ کرتے رہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے، ویخوفونک، اور اے نبی تجھے ڈراتے ہیں، بالذین من دونہ، ان سے کہ جو اللہ کے سوا ہیں، ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو کوئی اس کو ہدایت دینے والا نہیں ہے، ومن یہد اللہ، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے تو اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے، الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ نہیں ہے زبردست انتقام لے لینے والا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے کہ اللہ ہی نے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ کے نیچے لکھ لیں دلیل عقلی تفصیلی نمبر 3، دلیل عقلی تفصیلی نمبر 3، علی سبیل الاعتراف من الخصم، علی سبیل الاعتراف من الخصم، اچھا جی، اگر تو ان سے پوچھے کہ کس نے بنایا آسمان اور زمین تو کہیں گے کہ اللہ نے، قل افرأیتم، ثمرہ دلائل، ثمرہ دلائل، تو کہے بھلا دیکھو تو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اگر اللہ مجھ سے میرے لیے ارادہ کرے کسی نقصان کا تو کیا ہیں وہ کہ جو ہٹا سکتے ہیں اس نقصان کو، اور اگر ارادہ کرے میرے ساتھ کسی رحمت کا تو کیا یہ معبود جو ہیں یہ روک سکتے ہیں اس کی رحمت کو، قل حسبی اللہ، تو کہہ کہ مجھے اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، تو کہہ کہ اے میری قوم اپنی جگہ پر کام کرو، میں بھی کام کرتا ہوں، ان قریب تم جان لو گے، یعنی جن کاموں کے اندر تم مصروف ہو تم وہ کرتے رہو، جو میری ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے میں وہ کرتا ہوں، ان قریب تم جان لو گے، وَمَن یَأْتِیہِ عَذَابٌ یُخْزِیہِ، تخویف نمبر 5، تخویف نمبر 5، اور جس کے پاس عذاب آئے اس کو رسوا کرنے والا، اور وہ عذاب اس کے اوپر اترے مقیم عذاب بن کر، ہمیشہ کا عذاب بن کر، تو اس کے اندر چونکہ ہمیشگی بھی آگے ساتھ تو یہ تخویف کے اندر مزید ترقی ہو گئی، اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، بے شک ہم نے کتاب اتاری ہے آپ پر لوگوں کے لیے حق کے ساتھ، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، جو کوئی ہدایت پائے تو وہ اپنی ذات کے لیے ہدایت پاتا ہے، یعنی اس کا فائدہ خود اسی کو ہوتا ہے، اجر اسی کو ملتا ہے، وَمَنْ ضَلَّ، اور جو کوئی بہک جائے، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو اس کے بہکنے کا وبال بھی اسی پر ہے، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ ان کے اوپر کوئی کارساز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہتے، اچھا جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان کے اوپر کوئی وکیل نہیں ہے، داروغہ نہیں ہے،
اگر کوئی ہدایت پا رہا ہے تو اپنی ذات کے لیے پا رہا ہے، جو کوئی گمراہی میں جا رہا ہے تو اپنا نقصان کر رہا ہے۔ آپ کے ذمے ہدایت پہنچانا ہے، ہدایت دینا نہیں ہے، تو آپ ان کے اوپر کوئی دروغہ نہیں ہے۔ اگر ان کو ہدایت نہیں مل رہی تو آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ کھینچ لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت۔ اس کے نیچے لکھ لیں دلیل عقلی تفصیلی نمبر 4، دلیل عقلی تفصیلی نمبر 4۔ اللہ کھینچ لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت۔ والتی لم تمت فی منامہا، اور جو کہ فوت نہیں ہوتے ان کی نیند میں جانوں کو کھینچ لیتا ہے۔ فیمسک التی قضا علیہ الموت، اس کو روک رکھتا ہے جس کے اوپر موت کا فیصلہ آ چکا۔ ویرسل الاخری، اور دوسری کو بھیجتا ہے الی اجل مسمی، ایک مقرر مدت تک۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 30 کے اندر پہلے یہ بات فرمائی گئی ہے کہ انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ بھی میت ہونے والے ہیں اور یہ بھی میت ہونے والے ہیں۔ اب میت ہوتی کیا ہے اس کی تفسیر جو ہے وہ اس آیت میں اللہ نے واضح کی کہ اللہ روحوں کو کھینچ لیتا ہے، جانوں کو قبض کر لیتا ہے، موت کے وقت بھی اور نیند کے وقت بھی قبض کرتا ہے۔ لیکن نیند والی تو دوبارہ بھیج دی جاتی ہیں، موت والی نہیں بھیجی جاتی۔ اب اس سے واضح ہو گیا کہ نیند والی جو ہے اس میں تو روح اور جسم کا تعلق جو ہے اس کا تو معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن موت کے اندر روح اور جسم کا تعلق جو ہے اس کا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت بڑا واضح فرما رہے ہیں کہ نیند والی تو کو واپس بھیجتے ہیں، موت والی کو اللہ روک رکھتے ہیں۔ اللہ اللہ، اب اللہ روکتے کتنا ہے اس کا تذکرہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 15-16 کے اندر ہوا ہے۔ 18واں سپارہ سورہ مومنون۔ ثم انکم بعد ذالک لمیتون، پھر تم سب نے اس کے بعد البتہ فوت ہو جانا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر اس کے بعد تم قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے۔ تو انسان سارے کے سارے نبیوں سمیت سب کے لیے یہ بات ہوئی کہ موت سب پر آنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقاعدہ کہا گیا انک میت و انہم میتون، اور موت ہوتی وہ ہے کہ جس میں روح روک لی جائے۔ اگر روح واپس آ جاتی ہے نا تو وہ نیند ہے، وہ موت نہیں ہے۔ ہاں البتہ معجزانہ طور پر حضرت عزیر علیہ السلام کا دوبارہ زندہ ہونا تو وہ قیامت سے پہلے روح واپس آ گئی، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے مردوں کا زندہ ہونا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے مردوں کا زندہ ہونا، تو وہ تو صرف چند معجزات ہیں۔ باقی اصل جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ موت ہر ایک کے لیے ہے، نبیوں کے لیے بھی ہے، اور موت جو ہے وہ روح اور جسم کے تعلق کے جدا ہونے کا نام ہے۔ جب دوبارہ اگر ملتا ہے تو وہ نیند والا تو ملتا ہے، موت والے کا تعلق کوئی نہیں بنتا۔ اچھا جی، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور شفیع بنا لیے؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا، تو کہہ کہ اگرچہ وہ کسی چیز کا اختیار بھی کوئی نہ رکھتے ہوں، ولا یعقلون، اور نہ وہ سمجھتے ہوں۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، تو کہہ کہ ساری شفاعت اللہ ہی کے لیے ثابت ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ گزشتہ صورتوں میں شفاعت کا مسئلہ جو ہے وہ میں اس کے متعلق یہ بات کرتا رہا کہ انشاءاللہ اس مسئلے پر سورہ زمر کے اندر تھوڑی تفصیل بیان کروں گا۔ یہاں پر سورہ زمر کے اندر
اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں اللہ اکبر. اچھا صفحہ آگے پلٹ گیا میں. اچھا جی. قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اے نبی آپ کہیے کہ ساری شفاعت اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی شفاعت کا حق صرف اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس شفاعت کا کوئی حق نہیں ہے. سورۃ الانعام میں آیت نمبر 51، اللہ اکبر، اس میں اللہ فرماتے ہیں لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، ان کے لیے کوئی بھی نہیں ہوگا اس اللہ کے سوا، نہ کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی شفیع. تو گویا کہ شفیع صرف اللہ ہی ہوگا، کوئی اور شفیع نہیں ہوگا. اسی سورہ انعام کی آیت نمبر 70، لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اس کے لیے کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے سوا، نہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی شفیع. تو یہ ساری آیات مبارکہ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ شفیع اللہ ہی ہے اور کوئی شفیع نہیں ہے. اب دوسری طرف یہ معاملہ ہے کہ کیا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے قائل نہیں ہیں؟ ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے قائل ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے اور ہماری دعا بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں. تو اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ للہ الشفاعۃ جمیعا، شفاعت ساری ہے ہی اللہ کے لیے، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت فرمائیں گے، انبیاء کرام علیہم السلام بھی شفاعت کریں گے، اولیاء بھی، علماء بھی، ان کو بھی شفاعت کا حق دیا جائے گا، حافظوں کو بھی شفاعت کا حق دیا جائے گا. تو ہم تو شفاعت کا حق کئیوں کے لیے ثابت مانتے ہیں، جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ للہ الشفاعۃ جمیعا، ہر قسم کی شفاعت اللہ ہی کے لیے ثابت ہے. مفسرین نے اس حوالہ سے بڑی لمبی چوڑی باتیں کہی ہیں، لیکن میں ایک مختصر سی بات وہ کہنا چاہوں گا کہ جو میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، اور میرے خیال میں بڑی لمبی لمبی جو باتیں مفسرین نے کی ہیں، ان سب سے بڑھ کر جو ہے نا خوبصورت بات وہی ہے کہ جو بڑی مختصر سی بات ہے. یہ خوبصورت بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرے والد صاحب نے کی ہے، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ جتنی باتیں اس حوالہ سے کی گئی ہیں ان میں سے یہی بہترین محسوس ہوتی ہے. والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو شفاعت ہے یہ دو چیزیں ہیں اس کے اندر، ایک ہے چاہنا اور ایک ہے بولنا. سفارش کرنے والا کچھ چاہے گا تو پھر بولے گا نا، تو ایک ہے چاہنا اور ایک ہے بولنا. اگر کوئی چاہے گا تو پھر بولے گا، اگر چاہے گا ہی نہیں تو پھر تو بولے گا بھی نہیں. تو گویا کہ چاہنا جو ہے یہ ہے اصل، بولنا جو ہے وہ اس کے اوپر تفریح ہے. اگر اصل ہی کوئی نہ ہو تو بولنے والا تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہوگا. تو زیادہ اہمیت ہے چاہنے کی، حقیقی اہمیت چاہنے کی ہے. تو معاملہ یہ ہوگا کہ چاہے گا اللہ، کوئی نبی اپنی مرضی سے نہیں چاہ سکے گا، چاہے گا اللہ
بلا لے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، چاہے گا اللہ بلا لے گا کسی اور نبی کو، چاہے گا اللہ بلا لے گا کسی ولی کو، چاہے گا اللہ بلا لے گا کسی عالم کو، چاہے گا اللہ بلا لے گا کسی حافظ کو، کوئی بھی اللہ کے سوا خود نہیں چاہ سکتا۔ تو اس سے بات بڑی نکھر کر واضح آ گئی کہ اصل چونکہ چاہنا ہی ہے، اور چاہنے والا اختیار تو اللہ نے اپنے پاس ہی رکھا ہے، تو پھر شفاعت جو ہے وہ حقیقتاً صرف اللہ ہی کے لیے ثابت ہے۔ اللہ اللہ۔ اب یہ جو چاہنا ہے نا، اس میں آگے پھر دو چیزیں ہیں، اور وہ دونوں ہی اللہ کے لیے ثابت ہیں۔ ایک یہ کہ یہ چاہنا کہ سفارش کرے کون، تو یہ چاہنا بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہے گا اس کو سفارش کی اجازت دے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ جو اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے؟ تو جس نے سفارش کرنی ہے تو اللہ اجازت دے گا تو وہ سفارش کرے گا۔ اور دوسرا یہ کہ جس کی سفارش ہونی ہے تو وہ بھی اسی کی سفارش ہو سکے گی کہ جس کے لیے اللہ اجازت دے گا۔ یہ نہیں کہ اللہ نبی کو اجازت دے دے کہ آپ سفارش کیجئے تو نبی ہر ایک کی سفارش شروع کر دیں، نہیں، بلکہ جس کے متعلق اللہ اجازت دیں گئے کہ اس کی آپ سفارش کر سکتے ہیں تو نبی بھی صرف اس کی سفارش کریں گے۔ اور بھی جس چیز کو اللہ اجازت دے گا تو جس کے لیے اللہ فرماتے ہیں لمن ارتضی، جس کے لیے اللہ راضی ہوگا اس کی جو ہے وہ سفارش ہوگی۔ اللہ اللہ۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، انہوں نے یہاں پر دو بڑے خوبصورت لفظ استعمال کیے۔ انہوں نے کہا شفیع معزون ہوگا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، تو جس کو اذن ہوگا وہ شفیع بن سکے گا، تو شفیع معزون ہوگا۔ اور جو مشفوع ہے، جس کی سفارش کی جانی ہے، وہ مرتضی ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ الا لمن ارتضی، کہ سفارش ہوگی اسی کی کہ جس کے لیے وہ اللہ راضی ہوگا۔ تو جو مرتضی بنے گا اس کی سفارش ہو سکے گی، جو مرتضی نہیں بنے گا اس کی سفارش نہیں ہوگی۔ حدیث مبارکہ کے اندر ذکر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، یہاں تک کہ اللہ مجھے ایک تسبیح سکھائیں گے یا ایک حمد سکھائیں گے، جب میں وہ بولوں گا تب مجھے اجازت ہوگی کہ میں سفارش کروں۔ تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تک اللہ کا اذن ہو تب تک سفارش کوئی نہیں کر سکتے، جب تک اذن نہ آئے۔ اللہ اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام کے پاس لوگ جائیں گے کہ حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، بڑی تکلیف کا معاملہ ہوگا، تو انبیاء سے گزارش کریں گے کہ کوئی سفارش کیجئے کہ کم از کم حساب کتاب شروع تو ہو، سورج قریب آیا ہوا ہے، پسینے سے لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، تو کم از کم حساب کتاب شروع تو ہو، آگے تو جو ہوگی دیکھی جائے گی۔ لیکن سارے انبیاء معذرت کرتے جائیں گے کہ ما انا بھی، ما انا بھی، میں اس لائق نہیں، میں اس لائق نہیں، نفسی نفسی، مجھے تو خود اپنی پڑی ہے، مجھے تو خود اپنی پڑی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے پاس لوگ آئیں گے نا تو میں کہوں گا کہ آنا بھی، ہاں میں اس لائق ہوں کہ میں سفارش کر سکتا ہوں۔ اب لوگوں کو تو یہ کہہ کر گے کہ آنا بھی، میں اس لائق ہوں، لیکن اس کے باوجود جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، تسبیحات اور تحمیدات تو کہتے رہیں گے،
سفارش کا جملہ زبان پر لانے کی جرت نہیں ہو رہی ہوگی جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو جائے، تو شفیع جو ہے یہ معزون ہوگا۔ اللہ اللہ، اور مشفوع جو ہے وہ مرتضی ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میں سجدے میں جاؤں گا اور اجازت چاہوں گا تو مجھے اجازت دی جائے گی نا، تو فَيُحَدُّ لِي حَدٌّ، میرے لیے ایک حد متعین کی جائے گی کہ اس حد سے جو اوپر والے ہیں نا آپ ان کی سفارش کر سکتے ہیں، اس حد سے نیچے والوں کی آپ سفارش نہیں کر سکتے۔ گویا کہ اس حد سے اوپر والے اللہ کی نگاہ میں مرتضی بن چکے، اللہ نے ان کو چن لیا، ان کو پسند کر لیا کہ ان کی سفارش ہو سکتی ہے، اللہ ان کی سفارش پہ راضی ہو گیا، تو ان کی کر سکیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس حد سے نیچے والوں کی نہیں کر سکیں گے۔ پھر فرمایا کہ جس وقت میں ان کی سفارش کروں گا جو اس حد سے اوپر ہیں، ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، میں پھر سفارش کروں گا، میں پھر سجدے میں چلا جاؤں گا، پھر مجھے اجازت دی جائے گی، میں پھر سفارش کروں گا۔ فَيُحَدُّ لِي حَدٌّ آخر، پھر میرے لیے ایک دوسری حد مقرر کی جائے گی، اور فرمایا کہ یہ پہلی حد سے کچھ نیچے ہوگی، اب یہ دوسری حد مقرر کی جائے گی کہ اس حد سے اوپر والے جو ہیں ان کی سفارش کر دیجئے۔ گویا کہ پہلے اوپر والے مرتضی بنے تھے، اب اس حد سے اوپر والے مرتضی بن گئے۔ یہ پہلے مرتضی جب تک نہیں بنے تھے ان کی سفارش نہیں ہو سکی، اب یہ مرتضی بن گئے تو ان کی سفارش ہو رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں ان کی سفارش کروں گا، ان کو بھی جنت میں داخلہ مل جائے گا، لیکن میں پھر سجدے میں چلا جاؤں گا۔ یہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ بار بار سجدے میں جا رہے ہیں، یا اللہ مزید اجازت دے دے، یا اللہ اوروں کے لیے بھی اجازت دے دے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ پھر ایک میرے لیے حد متعین ہوگی، اب یہ لوگ بھی مرتضی ہو گئے جو اس حد سے اوپر ہیں، میں ان کی سفارش کروں گا، وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے، میں چوتھی دفعہ پھر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤں گا۔ جب چوتھی دفعہ بھی میں اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤں گا تو پھر مجھے اتنی اجازت دے دی جائے گی کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے نا اس کی بھی آپ سفارش کر دیجئے، اور بے شک کوئی نیکی پلڑے میں نہیں ہے، باقی ساری زندگی بے شک گناہوں کے اندر لتھڑی ہوئی ہے، تو پھر بھی آپ سفارش کر دیجئے جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ اللہ اللہ، یہ کہا ہے سے مراد ہے کہ اس کا عقیدہ لا الہ الا اللہ کے مطابق ہے، یہ نہیں کہ صرف زبان سے ایک دفعہ کہا ہو اور عقیدہ اس کے مطابق نہ بنایا ہو، یہ نہیں مراد۔ اللہ اللہ، اور وہ جو اوپر جو 3 حدیں ہیں نا تو وہ بھی کوئی بہت اونچی حدیں نہیں اللہ نے بتلائیں، حدیث مبارکہ میں ان حدوں کی وضاحت بھی آتی ہے مختلف روایات میں کہ سب سے اوپر کی جو حد ہے نا وہ اتنی ہے کہ لا الہ الا اللہ کے مطابق عقیدہ ہو، اور اس کے ساتھ اگر جو کے دانے جتنی بھی کوئی نیکی موجود ہے تو یہ سب سے اوپر کی حد ہے جو مقرر کی گئی، تو اس کو جنت کی بشارت، اس کو جنت میں داخلہ مل جائے گا، اس کی سفارش ہو جائے گی۔ دوسری حد یہ کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اس کا عقیدہ لا الہ الا اللہ کے مطابق ہے، اور گندم کے دانے کے برابر بھی اس کے اندر کوئی اور نیکی موجود ہے تو اس کو بھی، اس کے لیے بھی اب سفارش کر دیجئے۔ اور تیسری حد جو مقرر کی جائے گی تو وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ کے مطابق عقیدہ ہے اور رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی اور نیکی موجود ہے تو اس کی بھی سفارش کر دیجئے۔ اب دیکھیں سفارش کا دائرہ کتنا وسیع ہے، اللہ اللہ، لیکن 2 لوگ ایسے بدبخت ہوں گے، بد نصیب ہوں گے کہ امت محمدیہ کے کہلانے والے ہونے کے باوجود ان کی سفارش نہیں ہو سکے گی۔ 2 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ بے شک وہ امت محمدیہ کے کہلا رہے ہوں گے لیکن ان کی سفارش نہیں ہوگی، سفارش کی اتنی وسعت کے باوجود۔ ایک ہے مشرک، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تو مشرک کی سفارش کوئی نہیں ہو سکنی۔ اللہ اللہ، کیوں نہیں ہو سکنی؟ اس لیے کہ مشرک کے اندر وہ ابتدائی صلاحیت ہی کوئی نہیں کہ جس کی وجہ سے اس کی سفارش ہو سکے۔
اس کو میں ایک مثال کے ساتھ سمجھایا کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر میرے پاس کوئی دوست آ جائے کہ قاضی صاحب فلاں جگہ پر ایک پوسٹ خالی ہے، میں اپنے بیٹے کو وہاں پر جاب دلوانا چاہتا ہوں، وہ لوگ آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ ذرا میری سفارش کر دیجئے کہ میرے بیٹے کو وہاں پر جاب مل جائے۔ اب اگر ایک آدمی آ کے مجھ سے یہ سفارش کروانا چاہ رہا ہے، میرا سب سے پہلا سوال اس سے یہ ہوگا کہ بھائی اس پوسٹ کے لیے کیا کوالیفیکیشن مانگی گئی ہے، اور تیرے بیٹے کے اندر کیا وہ کوالیفیکیشن پوری ہے؟ اب اگر وہ بندہ کہتا ہے کہ جی اس پوسٹ کے لیے کوالیفیکیشن مانگی گئی ہے ایم اے، اور میرے بیٹے نے ابھی بی اے کیا ہے یا ایف اے کیا ہے، تو کیا میں اس کی سفارش کے لیے تیار ہوں گا؟ میں کہوں گا یار کیوں میری بےزتی کروانی ہے، جب وہ اس کی کوالیفیکیشن ہی پوری نہیں ہے تو میں کیسے اس کی سفارش کر سکتا ہوں؟ میں اپنی بےزتی نہیں کروانا چاہتا، میں نہیں سفارش کر سکتا۔ تو جس طرح دنیا کے اندر ابتدائی کوالیفیکیشن جب تک نہ ہو تب تک کوئی سفارش کرنے والا سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو اللہ کی بارگاہ میں بھی جب ابتدائی کوالیفیکیشن ہی جس کی نہیں ہے تو اس کی سفارش کرنے کے لیے کون تیار ہو سکتا ہے؟ جبکہ اللہ رب العزت نے صرف مرتضیٰ کی ہی سفارش کروانی ہے، معزون لوگوں سے کروانی ہے، تو وہ تو خود اتنے پابند ہیں کہ جس کے لیے اللہ کہیں گے بس اس کے لیے انہوں نے سفارش کرنی ہے، اور جو مشرک ہے اس کے اندر تو ابتدائی کوالیفیکیشن ہی موجود نہیں ہے، اور اس کے لیے تو اعلان موجود ہے کہ اس کی بخشش کوئی نہیں ہونی، تو جب جس کے لیے یہ اعلان موجود ہے اس کی کوئی سفارش کر ہی نہیں سکے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی سفارش قبول نہیں ہوگی، اس کی سفارش کو کر ہی نہیں سکے گا۔ اللہ اللہ، تو کتنا بد نصیب ہے، کہلاتا امت محمدیہ کا فرد ہے لیکن شرک میں مبتلا ہے نا، تو سفارش کوئی قبول نہیں، سفارش کوئی ہو ہی نہیں سکے گی۔ اور دوسرا ہے بدعتی، اس کی سفارش جو ہے وہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر سفارش کے لیے بات کریں گے بھی، لیکن پھر خود اپنی سفارش کو میرے آقا واپس لے لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، جب جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو میں پہچانوں گا کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، تو میں کہوں گا کہ اسیحابی اسیحابی، یہ تو میرے ساتھی ہیں میرے ساتھی ہیں، ان کو کدھر جہنم میں لے جا رہا ہو، ان کو ادھر لاؤ میرے پاس۔ اللہ اللہ، لیکن فرشتے جواب میں کہیں گے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر کیا تبدیلیاں کر دیں، انہوں نے نئی نئی بدعات نکال لی، دین کو بدل کے رکھ دیا،